فتنۃ الخوارج ہیں اور فتنۃ الہندوستان، یہ ایک دم سے سلیپر سیلز ان کے خاموش ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی آپریشن سندور میں پاک بھارت جنگ کے بعد بھارت ہوتا ہے ناکام، اس کے فوری طور پہ چند دنوں کے اندر جو ہے نا وہ کے پی کے اور خاص کر بلوچستان اس میں ایک دم سے تیزی آئی ہے۔ میں نے اپنے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اب یہ پراکسی کریں گے۔ ڈی جی آئی پیار نے بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کہا تھا کہ اب انڈیا نے جو ہے وہ اس پراکسی کو پاکستان میں دہشت گردی کو خاص کر بلوچستان کے حوالے سے پالیسی کا حصہ بنایا ہے، حمایت بھی کرتا ہے اس کا انڈیا اور ساتھ ساتھ مالی معاونت بھی کرتا ہے۔ افغانستان سے دراندازی ہوتی ہے، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے مجید بریگیڈ کا گٹھ جوڑ بھی ہے، بلکہ یہاں تک اس نے بتایا کہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ سر جادو ٹونا کرنے والا یہ نیتن یاہو جو ہے اس کا کتنا ہاتھ ہے بلوچستان کی شورش میں؟ دیکھیے بلوچستان کے شورش میں تو ان کا ہاتھ ہے، جہاں انڈیا کا ہاتھ ہوگا وہاں جادو ٹونے والے کا بھی ہاتھ ہوگا، لیکن کمال ہے عظیم قوم ہے جس کو خود ٹرمپ نے بھی کہا کہ عظیم قوم ہے وہ ایرانی، کہ انہوں نے نیتن یاہو کی انتر منتر جنتر تنتر کو اڑا کر کے رکھ دیا ہے۔ سر ہمارے یہاں پہ پاکستانی عوام اور پاکستانی فوج کے اوپر بھی کوئی جادو ٹونے تو نہیں چل رہے؟ نہیں، کوئی نہیں، انہوں نے تو ان کا صدور اڑا دیا، بلکہ ان کے جو ہے نا ظالم ٹی وی کو بھی شکست دے دی انڈیا کی۔ السلام علیکم ناظرین، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان نے ایک دم سے دہشت گردی کو پاکستان کے طول و عرض میں پھیلا دیا ہے۔ آپریشن سندور 2.0 کے نام پہ پاکستان کی تمام فورسز کو اندرون پاکستان یا ہماری سرحدوں کے اندر جس طرح سے مصروف کیا گیا ہے اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب فاروق بنگش صاحب، جو کہ گہری اور عمیق نگاہ رکھتے ہیں بلوچستان، ایران اور اس کے تمام مسائل کے حوالے سے، اور بہت دیر سے اس کے اوپر وہ نہ صرف یہ کہ ریسرچ کر رہے ہیں بلکہ ان کی بہت سی پریڈکشنز بھی ہمارے سامنے درست ثابت ہوئی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر جاننا یہ چاہوں گی جو فتنۃ الخوارج ہیں اور فتنۃ الہندوستان، یہ ایک دم سے سلیپر سیلز ان کے خاموش ہو گئے تھے، لیکن جیسے ہی آپریشن سندور میں پاک بھارت جنگ کے بعد بھارت ہوتا ہے ناکام، اس کے فوری طور پہ چند دنوں کے اندر جو ہے نا وہ کے پی کے اور خاص کر بلوچستان اس میں ایک دم سے تیزی آئی ہے۔ آخر اس اچانک تیزی کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اب یہ پراکسی کریں گے اور ان کی پراکسی جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کریں گے، اور فتنۃ الہندوستان جو انڈین پراکسی فتنۃ الہندوستان جس کو ہم کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ فتنۃ الخوارج۔ اچانک اس میں تیزی آئی کارروائیوں سرگرمیوں میں۔ ڈی جی آئی پیار نے بھی آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کہا تھا کہ اب انڈیا نے جو ہے وہ اس پراکسی کو پاکستان میں دہشت گردی کو خاص کر بلوچستان کے حوالے سے پالیسی کا حصہ بنایا ہے، حمایت بھی کرتا ہے اس کا انڈیا اور ساتھ ساتھ مالی معاونت بھی کرتا ہے۔ ہمارے مستقل مندوب جو ہے آصف افتخار کا بھی ایک بریفنگ موجود ہے پچھلے دنوں، اس نے افغانستان کے حوالے سے، افغانستان سے دراندازی ہوتی ہے، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے مجید بریگیڈ کا گٹھ جوڑ بھی ہے، بلکہ یہاں تک اس نے بتایا کہ ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ایک بات ہوئی ہے، اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ، اب دیکھیے نا، یہ ابھی تک 6 مہینے میں کم سے کم کوئی 500 کے قریب یہ حملے ہو چکے ہیں، ٹیررسٹ کاروائیاں ہوئی ہیں جی مختلف جگہوں پہ۔ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اب ہم جب ریشو نکالتے ہیں جو ہر مہینے کے 70 سے لے کر 95 کے درمیان حملے ہوئی ہیں، یہ ریشو بنتا ہے 83 ہر مہینے ایوریج، ہر مہینے 83 حملے ہوتے ہیں۔ اور اس دوران آپ دیکھیں ہم نے جتنا آئی بی اوز کیا اس میں ہم نے کم سے کم 1000 جو ہے وہ ٹیررسٹ کو ٹکانے لگایا ہے۔ سر پنجاب کے لوگوں کا شناختی کارڈ دیکھ کے اسپیشلی ان کو الگ سے کرنا اور پھر ان کو قتل و غارت گری کرنا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لسانیت کو ہوا دینے کے لیے کیا جا رہا ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے؟ یہ خاص پریکٹس ہے وہاں کی، یہ انڈین جو ہے نا پراکسی کے وہاں پہ جو ہے فتنۃ الہندوستان جو ہے اس کی خاص پریکٹس ہے، آج نہیں، یہ شروع سے ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، میں آپ کے ساتھ کچھ فیکٹ اینڈ فگر جو ہے نا شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں ابھی بلوچستان حکومت نے یہ جو واقعات کے بارے میں جتنی ہوئے ہیں اعداد و شمار جاری کیا، اس نے کہا 501 حملے ہوئے ہیں اور 257 جو افراد جو آن بحق ہوئے ہیں اس میں، اور اس میں 45% بلوچستان حکومت کہتی ہے اضافہ ہوا ہے کارروائیوں میں، اور 52 غیر مقامی افراد جو ہے نشانہ بنے ہیں 52۔ لیکن شناختی کارڈ چیک کر کے گولی مارنا اور مطلب ہے کہ نشانہ بنانا، ان کی جب ہم مطلب اعداد و شمار اس کے دیکھتے ہیں تو دیکھیے 2025 میں فروری، مارچ اور جولائی میں واقعات ہوئی ہیں جس میں 4 مزدوروں سمیت 28 لوگ جو ہے نشانہ بنے ہیں۔ اور پچھلے دفعہ آپ نے دیکھا تھا پچھلے سال موسیٰ خیل اور نشکی میں، جہاں پہ 9 اور 21
وہ تقریباً 29 بنتے ہیں ان کو، وہ تو بڑا مشہور ہے. یہ جو لورا لائس یا ڈیرہ غازی خان شاہراہ ہے، اس پہ یہ عام نوعیت کا جو ہے نا عام واقعہ ہے. سر بسز کو روکا جاتا ہے، یہ بھتے لیے جاتے ہیں، بالکل وہاں روکا جاتا ہے اور ان کو اتارا جاتا ہے. بلکہ نشکی میں بتایا گیا اپنے شناخت کار چیک کرو جن جن کا پنجاب سے تعلق ہے نیچے اتر جاؤ. یہ ایک معمول ہے. یہ باقاعدہ طور پہ ایک میسیج دیا جا رہا ہے انڈیا کی طرف سے. ایک تو یہ ہے کہ پنجاب میں جو ہے نا نفرت ہو بلوچستان کے خلاف. دوسری بات ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ پنجاب جو بیوروکریسی ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی ہے فوج، اس میں سارا پنجاب کا قبضہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس میں چاروں صوبوں کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کو اس طریقے سے جو ہے نا پنجاب کے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. سر ہمارا جو بلوچستان کے ابھی آپ نے ذکر کیا، ذرا کائنڈلی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ ذرا وضاحت کیجیے گا کہ جو بلوچستان میں ایف سی ہے یا باقی فورسز ہیں یا حکومت ہے یا اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں کتنے فیصد پنجاب کا حصہ ہے اور باقی کتنے لوگ ہیں، تاکہ لوگوں کے اندر یہ جو نفرت ڈیلیبریٹلی پھیلائی جا رہی ہے کہ پنجاب ہم پہ حکومت کر کے ہمارے وسائل کھا رہا ہے، وہ ختم ہو لا انفورسنگ ایجنسی آپ کے ایف سی جو ہے نارتھ اینڈ ساؤتھ دو، اس میں آلریڈی تمام صوبوں کے لوگ ہوتے ہیں. مطلب اس میں نہیں ہے کہ صرف پنجاب کے لوگ، اس میں بلوچستان کے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں کی پی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، سارے وہی لوگ ہوتے ہیں. پھر فوج میں تو آپ کو پتہ ہے کہ سارے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بیوروکریسی جو ہے، بیوروکریسی میں آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پورے پاکستان کے لوگ ادھر ادھر ٹرانسفر ہوتے ہیں. اور پولیس میں بھی یہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ وہاں کے عوام جو ہے نا، عوام کو بیوقوف بنا کر کے یہ جو پراکسیاں ہیں اپنی مفادات کی جنگ لڑتی ہیں. سر یہ بھارت جو ہے ابھی ان کے وہاں پہ خالستان کا معاملہ چل رہا ہے، منی پور میں آزادی کی جنگ، وہاں پہ فوج کو جو ہے وہ یرغمال بنایا جا رہا ہے، ان کے ڈپو لوگ جو ہیں وہ جلا رہے ہیں، قبضے کر رہے ہیں. بھارت وہ انویسٹمنٹ جو ہمارے بلوچستان میں کرتا ہے، وہ انویسٹمنٹ اپنے پنجاب میں یا اپنے منی پور میں یا ناگالینڈ میں کیوں نہیں کرتا؟ جو پچھلے دنوں کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ان کا جو اجیت دوول ہے وہ ماسٹر مائنڈ ہے ٹیررسٹ، دہشت گردی کی. وہ دہشت گردی نہ صرف بلوچستان میں کرتے ہیں بلکہ وہاں لیدی پسند، منی پور، آسام، میزورام جتنی بھی وہاں پہ ہیں ان کے خلاف بھی دہشت گردی کرتا ہے. آپ دیکھیں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اور آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں جو کچھ ہوگا. انہوں نے جو پلاننگ بنائی ہے، جو کچھ وہ وہاں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں، آسام کے لوگوں کے ساتھ، ماؤس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، میزورام کے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ وہی ماسٹر مائنڈ ہے. ادھر بھی ظلم کر رہا ہے علیحدی پسندوں کے ساتھ، اور یہاں بھی ظلم کر رہا ہے. سر پوچھنا یہ چاہوں گی کہ چونکہ بلوچستان سے کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے ایران، اور آپ کی ایران پہ بہت گہری نگاہ ہے. ایک ایرانی صحافی ہیں عبداللہ گنجی صاحب، انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے جو بڑی مطلب عجیب سی ہے، سننے میں بڑا عجیب لگا. میں نے کہا آپ پہ اس کی رائے ضرور، آپ سے اس کی رائے لی جائے. انہوں نے کہا تہران میں کچھ تعویذ ملے ہیں، اور ان کی اس پوسٹ کے مطابق جادو ٹونا جو ہے وہ اس سے جنگ کی جا رہی ہے. کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں عبداللہ گنجی ایک سپاہی پاسداران سے منسلک ایک اخبار جوان کی سابق ایڈیٹر بھی ہے، اچھے صحافی ہے. اور اس پوسٹ پہ بعد میں پھر جو ہے فارسی موساد نے بھی جواب دیا. پھر یہاں تک کہ اسرائیل کے مستقل مندوب نے بھی کہا کہ جن اور بھوت تو ہر جگہ ہوتے ہیں. اس نے یہ ٹویٹ کیا، اس پہ ری ٹویٹ کر کے بتایا. اچھا جی. اس میں اس نے یہ بتایا کہ کچھ طلسماتی ٹکڑے ملے ہیں جس کو ہم تعویذ کہہ سکتے ہیں، جس پہ وہ یہودی الفاظ لکھے ہوئے تھے، جس کو ہم عام طور پہ جادو ٹونا کہتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیے یہ جو نتن یاہو ہے نا، اس کا نک نیم ہے بیبی. یہ بیبی جو ہے نا اس معاملے میں بڑا مشہور ہے کہ اس کے جادوگروں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس نے تعویذ گنڈا کیا ہوا ہے، جادو ٹونا. دوسرے اس کے علاوہ جب یہ غزہ کے حوالے سے آپ دیکھیں وہ کاروائی شروع کی تھی اس نے مظالم ڈالنے سے، اس سے پہلے بھی ایک خبر آئی تھی کہ اس نے جا کر کے وہاں پہ جادوگروں سے رابطے کیے اور اس سے ملاقات کی. پھر ہر الیکشن سے پہلے جادوگروں سے رابطے میں رہتا ہے. نتن یاہو کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بیبی کے جادوگروں کے ساتھ بڑے رابطے ہیں، کیونکہ یہ دوست بناتا ہے پھر اس کو بیوقوف بناتا ہے. اس کو یہ فن اس کے بارے میں مشہور ہے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں، 1986 میں موشی لیوی نام کا ان کا ایک، میرے خیال میں موشی لیوی تھا نام اس کا، چیف آف دا آرمی سٹاف تھا ان کا، جو تھا چیف آف دا سٹاف تھا ان اسرائیلی ڈیفنس فورس کا. اس نے ایک جرنل لیول کے ایک آفیسر کو بھیج دیا، جرنیل کو، یروشلم کے فلانی اسٹریٹ میں جاؤ اور وہاں سے ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ اٹھا کر لاؤ. وہ گیا اور وہ ڈاکومنٹ لے کر آیا. وہ ڈاکومنٹ کیا تھا؟ کیونکہ جب لبنان وار میں 1982 سے لے کر 85 تک کی جنگ ہوئی تھی تو ان کی بڑی کیجولٹیاں ہوئی تھی، بڑا نقصان ہوا تھا اسرائیل کو. تو اس نے وہاں اسرائیل کا جو ہے نا وہ
हॉरोस्कोप बनाया था। यूँ समझिए जैसे बर्ड चार्ट इसराइली आर्मी का एक जन्म कुंडली जैसे हम कहते हैं, वो बनाया था कि हमें क्यों हो रहा है। वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट यही था। तो वहाँ के ऑफिसर और वहाँ के फौजी वो इस किस्म के जादू टूने में जो है ना बड़ा इस किस्म के इंटरेस्ट लेते हैं। और ये तो बदनाम है इस हवाले से कि जादू टूना करता है ये। सर जादू टूना करने वाला ये नेतन्याहू जो है, इसका कितना हाथ है बलूचिस्तान की शोरिश में? देखिए, बलूचिस्तान के शोरश में तो उनका हाथ है। जहाँ इंडिया का हाथ होगा वहाँ जादू टोने वाले का भी हाथ होगा। लेकिन कमाल है, अजीम कौम है, जिसको खुद ट्रंप ने भी कहा कि अजीम कौम है वो ईरानी, कि उन्होंने नेतन्याहू की अंतर मंतर जंतर तंत्र को उड़ा करके रख दिया है। कोई इसके तिलिस्माती तावीज़ कोई चीज़ काम नहीं आया। सर हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज के ऊपर भी कोई जादू टूने तो नहीं चल रहे? नहीं, कोई नहीं। इन्होंने तो उनका संदूर उड़ा दिया, बल्कि उनके जो है ना जालिम दीवी को भी शिकस्त दे दी इंडिया की। सर बलूचिस्तान में जाते जाते आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो अभी कंडीशंस चल रहे हैं, बहुत सारे टेररिस्ट BLA के जिनको एलिमिनेट किया गया, और बहुत सारे मिसिंग पर्सन जिनको ईमान मज़ारी, हामिद मीर या बहुत से जो लोग हैं वो मिसिंग पर्सनस लेके उनका एहतजाज किया जाता है, वो लोग एलिमिनेट हुए हैं और वो लोग पहाड़ों में हैं, BLA की दहशत गर्दी जो है उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो ये जो मिसिंग पर्सन का बयानिया है, प्लीज़ इसके बारे में बताइएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अब बलूचिस्तान के बारे में 2-3 चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। बलूचिस्तान हमारा दिल है इस वक्त, वो हमारा दिल है, क्योंकि आपको देखे जितने न्यूज़ पे सब कुछ, फिर भी हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान की एक एक इंच हमें अजीज़ है, वो हमारा हिस्सा, हमने उसको बचाना है दुश्मन के लिए। एक वहाँ अवेयरनेस मुहिम चाहिए कि लोगों को अवेयर किया जाए कि असल मामलात क्या है। सूबाई हुकूमत को चाहिए कि लोगों को सहूलतें भी दे और सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां कबूल करे। नहीं कि आए दिन 7, 8, 10 पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को गोली मारी जाती है। सिक्योरिटी। तीसरी बात यह है जो मिसिंग पर्सन का मामला है, उसमें काफ़ी देखिए इसके लिए कमीशन भी बने, सब कुछ हुए, लेकिन ये है कि मैं कहता हूँ कि हुकूमत को एक बार फिर जो है ना इस पर तवज्जो देनी चाहिए और जो लवाहिकीन हैं उनको बताना चाहिए कि आप आएँ और आप बता दें हमें, ताकि हम उनको तलाश करें मिसिंग पर्सन को। क्योंकि पहले भी कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ लोग जो है ना वो इनके पास नहीं थे और वो बताया गया कि मिसिंग, इस पर कमीशन भी ऑलरेडी, तो उसको एक्टिवेट करना चाहिए ताकि मामला हल हो जाए। अगर किसी का प्यारा कोई इधर उधर गायब हो, ज़ाहिर तकलीफ तो होती है ना। सर इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाया जाता है उसको BLA तबाह कर देती है, बम उड़ा के। सिक्योरिटी लगाई जाती है तो वहाँ पे लोगों को कहा जाता है कि तुम लोगों नहीं, वो देखिए वो इंडिया का वो एजेंडा है। मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा, उनका एजेंडा है सरकारी मतलब है कि इंस्टॉलेशन को तबाह करो, गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन। अब तो सिविल सर्विस के अफसरान को भी निशाना बनाया जाता है। जी, अभी हाल ही में ACs DCs जो हैं उनको शहीद और किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करो, उसके साथ साथ इंस्टॉलेशन जो है फौजी इंस्टॉलेशन और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले करो, और ऐसा कोई काम करो जो उसको मतलब है कि ग्लोबली उसको थोड़ा बहुत मीडिया कवरेज मिले। लेकिन सर स्कूल वगैरह क्यों तबाह किए जा रहे हैं? उसके पीछे वो तो ना वहाँ पे फौज है ना वहाँ पे कोई सिक्योरिटी इदारा है, स्कूल तबाह किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल तबाह किए जा रहे हैं। तबाही मचाना। इंडिया वैसे पैसे नहीं देता है। तो अवाम को ये चीज़ कैसे नजर नहीं आती कि ये चीज़ें BLA तबाह कर रही है? आप एक, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आप अवेयरनेस मुहिम शुरू करें ताकि अवाम, आप कोई भी जंग अवाम की हिमायत के बगैर, अवाम के ताउन के बगैर नहीं लड़ सके। KP में आप देखिए अवाम आपके साथ है, वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, अवाम आपके साथ है ना। इतनी बड़े मतलब है कि कार्रवाई के बावजूद भी आपने ऑपरेशन भी किया, अवाम आपके साथ है, आप उसको लड़ रहे हैं। यहाँ भी अवाम को साथ मिलाएं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। नाज़रीन, जाते जाते बलूचिस्तान हमारा दिल है और बलूचिस्तान पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान मुखालिफ अनासर और दुश्मन ये सोच रहे हैं कि इस तरह के छोटे छोटे टके की चीज़ें करके और लोगों को ख़रीद कर या अपने फंडेड दहशतगर्द यहाँ पे हायर करके वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं, तो वो याद रखें कि पाकिस्तान वो कौम है जिसका ईमान है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान की फ़ौज में वो माँ के जवान हैं जिनका ईमान है कि बच गए तो गाजी और अगर मर गए तो शहीद। तो उनके लिए, धरती के लिए जान देना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।